الحمدللہ یہ سیمینار منعقد ہوا اور آپ ہم لوگوں نے حضرت مولانا کی دعوت کو قبول کیا اور یہاں پر پہنچے۔ واقعی بڑی خدمات ہے۔ اسلامیہ نے اس سے پہلے بھی حدیثی سیمینار قائم کیا اور ہمارے گجرات کے مدارس کے اساتذہ حدیث نے مقالے لکھے اور ان سال دوبارہ پھر ہم لوگوں کا آنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ حضرات نے جو مقالے لکھے اللہ تعالیٰ ان مقالات کو بھی قبول فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں کئی حضرات نے مقالے پیش کیے، تمام کے بارے میں تفصیلات کو نہیں کر سکتے اس لیے کہ 11:15 بجے کا ٹائم تھا اور 11 سے آگے بج رہے ہیں، اس لیے بعض حضرات کے بارے میں یہاں مختصر تفصیلات کرتا ہوں۔ اس میں مولانا ادریس صاحب گزروی، ان کا جو موضوع تھا وہی موضوع میرا بھی تھا، سیاہ سکہ کا جامع نصاب۔ آپ نے تفصیلی مقالہ لکھا ہے۔ آخر میں مولانا محترم زیر مجدور نے اپنی رائے پیش کی ہے اور زوائد حدیث پر آپ نے کام شروع کر دیا ہے، اکثر کام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ واقعی میں یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے کہ سیاہ سیتا اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ایک سال میں پڑھانا نصاب کے سلسلے میں بڑی پریشانی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند کا بھی نصاب تھا، مظاہر کا، لکھنؤ کا، وفاق المدارس مرکز ہوا۔ بعض مدارس میں سہارنپور میں ابو داؤد شریف جو پڑھاتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو پوچھا کہ ابو داؤد شریف آپ کتنی پڑھاتے ہیں؟ کہا کہ میں مکمل ابو داؤد شریف پڑھاتا ہوں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ابو داؤد شریف کو ایک تدریسی مقام حاصل تھا۔ پھر حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ بخاری شریف مکمل درایتاً پڑھاتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف اول مکمل درایتاً پڑھاتے تھے، لیکن اب یہ سب کتابیں مکمل درایتاً پڑھانا یہ بہت مشکل ہے۔ آج مدارس میں مغرب سے عشاء تک اور عشاء کے بعد بھی طلباء کو پڑھاتے ہیں، اتنا پڑھاتے ہیں کہ طلباء کو مطالعے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اب مولانا نے یہ ہمت کی ہے اور یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے اور ہم نے بھی اپنی جو رائے تھی نصاب کے سلسلے میں وہ مقالہ میں لکھی ہے، مولانا کی بھی رائے ہے۔ اب جو جس میں سہولت ہو، آسانی ہو اور طلباء کا جس میں فائدہ ہو، انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا تو حدیث سے طلباء کو مناسبت ہو جائے گی۔ مسلم شریف کا تعارف پیش کیا ہے مولانا زین العابدین صاحب زیدہ مجدور، تو انہوں نے خصوصیات روایت کو متعدد طرق سے لانے کے انداز، اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث
لیکن ہم جانتے ہیں کہ بعض مغاربہ ابو علی نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے صحت کے اعتبار سے مسلم شریف کو پہلا درجہ دیا ہے، لیکن جمہور محدثین کہو علماء کہو تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحت کے اعتبار سے بخاری شریف کا اول نمبر ہے اور اس کے بعد مسلم شریف کا نمبر ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس نے ترتیب کے اعتبار سے البتہ مسلم شریف اول نمبر پر ہے، جیسا کہ تعلیمی اعتبار سے ترمذی شریف کو اول نمبر حاصل ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے، بہرحال انہوں نے بھی بہت اپنا اچھا مقالہ پیش کیا ہے۔ مولانا عبدالباسط صاحب جامعہ کنز مرغوب کے استاد حدیث تھے، ان کا موضوع تھا عارضۃ الاوزی اور توبۃ الاوزی کے مابین تقابل۔ اپنے مقالہ میں تقابل سامنے رکھا ہے اور توبۃ الاوزی کو بعض پہلو سے ترجیح دی ہے۔ میں ترمذی شریف ایک مدت سے پڑھاتا ہوں، حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا تھا توبۃ الاوزی کا مطالعہ کرنا کیسا ہے، کیونکہ اس کے جو مؤلف ہیں ہم جانتے ہیں کہ مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے اچھے عالم ہیں اور بہت محنت سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، تو کہا کہ اہل حدیث کے لیے کتاب بہت اچھی ہے، لیکن بعض جگہوں میں احناف کی کاٹ بھی کی ہے۔ اور پھر یوں فرمایا کہ میں بھی اس کتاب کو دیکھتا ہوں، تو شروع میں تو شروعات تو تھی نہیں، ہمارے کو سنا توبۃ الاوزی یہ سب شروعات تھی۔ میں نے دیکھا کہ اہل حدیث کے لیے کتاب جو ہے بہت اچھی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر میں نے ایک سوال یہ بھی کر دیا تھا، میں نے کہا کہ توبۃ الاوزی دیکھتے ہوئے کوئی پڑھانے والا کہیں اس کا رجحان بدل نہ جائے، تو کہا کہ ایسوں کو ترمذی شریف پڑھانے کا حق ہی نہیں ہے کہ توبۃ الاوزی کو دیکھ کر کے بھی وہ ہمارے حدیث میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت پتے کی کریے۔ مولانا قاضی حسن صاحب جو یہاں مدرس ہے، جنہوں نے تکمل معارف السنن ان کا موضوع تھا، آپ نے تفصیلی طور پر تکمل معارف السنن کا تعارف کروایا اور حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کی ایما پر یہ تکملہ لکھا گیا ہے، بہت عمدہ کام کیا ہے اور اس کا مطالعہ ترمذی شریف پڑھانے والوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ معارف السنن کتاب الحج تک یہ 6 جلدوں میں ہے۔ اس کے بعد اور بھی حضرات نے ہمارے بلاری کے مولانا علی صاحب فاضل پوری، مولانا عبداللہ صاحب فاضل اور انہوں نے اپنے مصباح الزجاجہ ان کا جو موضوع تھا، آپ کے 6 عناوین کا ذکر کیا، حل سند اور حل متن کی طرف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ رہی، جو طالبان علوم حدیث کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں حاشیہ سیوطی اور حاشیہ سندھی کے مابین فرق کو واضح کیا ہے مقالے میں۔ عثمان صاحب، محمد ذوالفقار صاحب، انہوں نے ان کا موضوع جو تھا روایت بالمعنی اور فقہی احکام میں اس کے اثرات، روایت باللفظ یہ
بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل رہا ہے۔ روایت بالمعنی کی اجازت کے شرائط کا ذکر کیا ہے، نیز روایت بالمعنی کے جواز و عدم جواز کے قائلین کے دلائل بھی پیش کیے۔ اخیر میں مولانا رشید احمد صاحب فریدی مشہور معروف ہے، ہماری ان سے تعلقات بھی ہیں۔ انہوں نے فضل الملیم اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا موضوع ہے۔ 26 عناوین میں، 26 عناوین پڑھنے جاتے تو شاید 12 بج جاتے۔ اچھا ہوا کہ بہت اختصار کے ساتھ امتیازات اور خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اور بھی حضرات نے مقالے پیش کیے ہیں، بہت اچھی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے آپ نے مقالے لکھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس جامعہ کا تعاون کیا۔ جامعہ نے یہ طے کیا ہے کہ حدیث کے علم کی خدمت کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے آئندہ بھی اگر سیمینار قائم کرتے ہیں اور امید ہے، اور ہمارے ذمے جو بھی مقالہ تحریر کرنے کو اگر کہا جائے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے حاضر رہیں گے، تاکہ علم حدیث کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فیصلے کو قبول فرمائے، اور جامعہ اعلیٰ کے جملہ حضرات مدرسین، حضرت معتمین صاحب، حضرت شیخ الحدیث صاحب، ان تمام کو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مہمانوں کی بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلى الله على النبي الأمي۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ۔